السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیت کریمہ پر کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ نبی کونین نور مجسم شفیع امم سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پنہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ما مدد، قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور برکتی ہوئی آگ ہے۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور غذا جو گلے میں پھنس جانے والی ہے اور دردناک عذاب ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ کہ ان لدینا انکالا وجحیما، اس پر ہم پہلے گفتگو کریں کہ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے اندر ایک چیز کو دل و دماغ میں بٹھا چکا ہے جو اس کے ظاہری اعمال سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اور آخرت کے تعلق سے اتنا بے فکر ہو کر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آخرت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر اس انسان نے یہ کبھی سوچا ہوتا کہ آخرت بھی اللہ رب العزت نے حساب کا دن بنا کر رکھا ہے، تو یہ انسان کبھی بھی اس فانی زندگی کو ہمیشگی کی زندگی نہ تصور کرتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑی سوچنے والی چیز یہ ہے کہ اسی انسان سے کہا جائے کہ کیا تم نے قرآن کریم اور احادیث رسول اور صحابہ کے اقوال اور سیرت اولیاء سے کیا تم نے کبھی درس حاصل نہ کیا؟ تو انسان بآسانی دو جملے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، اس لیے ہم تو معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے انسان کی فکر کی، انسان کی سوچ کی، اس لیے کہ اگر کوئی ان دو جملوں پر معاف کر دیا جائے
تو پھر اس علم کی اہمیت سرکار کی زبانی لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت نہ آتی کہ دین کا علم، دین کی سمجھ اور قرآن کی تعلیم انسانی زندگی گزارنے میں کتنا اہم کردار اور کتنا اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے یا تو کسی فضول باتوں کے اندر، یا پھر کسی شہواتی کام کے اندر، یا پھر جو اسے فری وقت مل جائے تو پھر ادھر ادھر جا کر اپنے وقت کو ضائع کر کے برباد کر کے پھر اپنے ایک دن کو فنا کرتا ہے۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو ترقی کا زمانہ ہے، ہم تو بس اسی دنیا میں جو کچھ کرنا ہے۔ بابر نے یہی کہا تھا کہ یہی زندگی ہے اور دوسرا کچھ نہیں ہے۔ یہ چار یاروں کے ساتھ، عیش کے ساتھ اپنی زندگی کو یہیں پر گزار لیں، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اب اسی دنیا کے اندر کچھ ایسے بھی افراد اور کچھ ایسے بھی اعتقاد والے پائے جاتے ہیں جو قیامت اور اعمال کا انکار بھی کرتے ہیں کہ یہاں جو کچھ کیا جائے گا مرنے کے ساتھ یہ سب فنا ہو جائے گا، اس کا کوئی نہ حساب ہے، نہ اس کا کوئی بدلہ ہے، نہ جزا و سزا سنائی جائے گی۔ لیکن اس کا انکار کرنے والے تو اس دنیا میں بے شمار لوگ پائے جائیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں پایا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے واسطہ رکھتا ہو، کسی بھی ریلیجن سے وہ اپنا لگاؤ رکھتا ہو، کسی بھی عقیدے سے وہ لگاؤ رکھتا ہو، وہ کوئی بھی انکار اس چیز کا نہیں کرتا کہ موت ہے یا نہیں ہے۔ وہ سب یہی کہتے ہیں کہ موت آنی ہے، لیکن اس چیز کا انکار کرنے والے بے شمار افراد پائے جاتے ہیں کہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یوم حساب یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی اعمال تو صرف یہیں پر ہیں اور یہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر اسی فانی زندگی کے اندر انسان کو عیش کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار لینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ آؤ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی طرف، کہ کیا اللہ نے قرآن کریم کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ قصہ ذکر نہیں کیا؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ یہ ایک پوری آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں، کیا یہی تو تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب ایک بستی سے گزرے تھے، وہ بخت و نصر کا زمانہ تھا، بیت المقدس کی آبادی کے اندر رہنے والوں پر جو ظلم و ستم کیا گیا اور ان کی بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ اس آیت کریمہ کا صرف میں ایک مختصر سا مفہوم ذکر کر کے اصل موضوع کی طرف چلا آؤں، تاکہ انسان کو یہ بات عقل و دماغ میں بٹھا کر رکھنی چاہیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب اس بستی سے گزرے، آپ کے ساتھ کھانا پینا بھی تھا، آپ کا گدھا بھی ہے، سواری بھی ہے، سب کچھ آپ کے ساتھ ہیں، اور یہی تو تھا کہ بعد موتہا، یعنی انتقال کے بعد انہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام توشہ کھانے کے بعد درخت کے سائے تلے جب آرام کرنے لگے تو نیند آئی، تو ایک دن کی نہ تھی، بلکہ جب دوبارہ اٹھایا، یعنی جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو 100 سال کے بعد اٹھایا گیا تھا۔ کتنے 100 سال۔ اور یہ کوئی واقعات نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها۔ اب یہ تھا کیا؟ 100 سال تک سوئے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل بھی ہیں، لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہیں۔ 100 سال کے بعد جب دوبارہ بیدار ہوئے، اٹھائے گئے، تو پھر جو ان کا جو پیالہ تھا وہ بھی سلامت
جو ان کا جانور تھا وہ بھی سلامت، یہاں تک کہ جو ان کا کھانا تھا وہ بھی ایسا ہی ایسا، اس میں کوئی بدبو بھی نہیں اور کوئی خرابی بھی نہیں تھی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اب جب ایک انسان یہ انکار کرتا ہو کہ مرنے کے بعد رب کیسے پیدا کرے گا، تو وہ رب تو وہ قادر مطلق ہے جو پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے، جو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کرے، جو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کرے۔ تو کیا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس جان کو تمہارے جسم سے نکالا تھا وہی جان تو تمہارے جسم میں لوٹانی ہے؟ یہ تو اس کے لیے صرف ایک ہلکی سی شے ہے۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس زندگی یہی ہے۔ اب آئیں، وقت ضائع کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کب آئے گی آپ کی، ہماری وقت مقرر، لیکن خبر نہیں ہے کہ آج آنے والی ہیں یا 1 سال کے بعد۔ کہیں آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کے نزا کا وقت تھا لیکن وہ اتنے ایام گزار گیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی انتقال ہوگا، ابھی انتقال ہوگا، ابھی انتقال ہوگا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ وہ آپ کے ساتھ بازار میں گھومتا پھرتا نظر آتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، صرف یہ اس کے لیے ایک سکرات کا ایک پیریڈ تھا، ایک زمانہ تھا، اور اسے ایک ٹچ کیا گیا کہ بندہ خدا پلٹا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر۔ اب اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا چلوں۔ رب کتنا کریم ہے، اتنا کریم کہ ہم صبح سے لے کر شام کو اپنے بستر پر جانے سے پہلے اگر اپنے پورے دن کا حساب لگائیں تو سوائے گناہوں کے ہمارے پاس کچھ بھی نہ نکلے گا۔ ہمارے پاس کچھ بھی، ہمارے نامہ اعمال اور دفتر کے اندر ہمیں کوسوں دور تک ایک ایسی نیکی نظر نہیں آئے گی جس میں اخلاص ہو، جس میں صرف یہ نیت ہو کہ اس نیکی پر اللہ میرا راضی ہو جائے۔ کیونکہ ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہوں تو ہم اس لیے کہ ہم نمازی کہلائیں، ہم اگر خیرات بھی کرتے ہوں تو ہم اس لیے کہ ہمیں کوئی سخی کہے۔ میں کہتا ہوں کہ آؤ، ایک چیز ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ہر صحابی جنتی ہیں، ہر صحابی، لیکن اس کے باوجود بلکہ خود نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے ہاتھوں میں شفاعت کی ڈور ہیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات آدھی گزری اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر مسجد کا رخ کیا اور مسجد چلے گئے۔ میں رات بیدار ہوئی تو بستر پر سرکار کو نہ پایا، میں گھبراہٹ میرے جسم پر طاری ہو گئی کہ حضور علیہ السلام آدھی رات کہاں تشریف لے گئے۔ تو جب دروازہ کھول کر دیکھا تو سرکار مسجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور حالت سجدے کے اندر پوری رات اس طرح گزار دی کہ فجر کی اذان حضرت بلال پکار اٹھے۔ آدھی رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں گزار چکے۔ جب پلٹ کر نماز فجر پڑھ کر گھر تشریف لائے، ماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدھی رات اٹھ کر مسجد جانے کی وجہ کیا تھی؟ ذرا غور کریں، حضور علیہ السلام کی اس پوری گفتگو کا صرف ایک جملے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ سرکار فرماتے ہیں
کہ کیا میں اللہ کے شکر گزار بندوں میں اپنے کو شمار نہ کراؤں؟ غور کریں، ہم حضور علیہ السلام سے بڑا شکر گزار کوئی نہیں. آپ تمام نعمتوں کے مالک، اس کے باوجود آدھی آدھی رات اللہ کی بندگی اور اس کی شکر گزاری کے اندر اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا دیں. اللہ نے ہمارے جسم میں ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہمیں عطا کی، ہم نے ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے 5 وقت کی پابندی نہیں کی. ہم بڑے ناشکرے ہیں. اگر اسے بہت ڈیپ میں جا کر سوچے نا تو شاید کہ ہم اس کی ایک نعمت بھی کھانے کے حقدار نہیں ہیں. ایک نعمت بھی. میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ کتنا کریم رب ہے کہ انسان اسی کی زمین پر زنا کرتا ہے، پھر بھی وہ رب یہ نہیں کہتا کہ میری زمین سے نکل جا. اگر ہماری کسی سے انبن ہو جائے، چلے پڑوس تو درکنار، اگر سگے بھائی سے ہماری انبن ہو جائے کسی معاملے میں، تو ہم آگے چل کر اسے سلام و کلام کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ آج تک میرے احسان کو نہ سمجھا، میرا احسان فراموش ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ رب کائنات کتنا عظیم محسن ہے، کتنے احسان اس نے ہم پر کیے کہ اس کے ایک احسان کا بھی ہم بدلہ نہیں چکا سکے. پھر بھی اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بندہ میری زمین سے نکل کر کسی اور کی زمین پر چلا جائے. کبھی نہیں کہا. در گزر کیا بندے کو کہ ابھی پلٹ کر چلا آئے گا، ابھی وہ توبہ کر لے گا. اور اگر نہ کیا تو پھر یاد رکھو ان لدینا انکالا و جحیما. بندہ مومن کو ہر وقت توبہ و استغفار کرنا چاہیے. اگر نہ کیا تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ مزمل ہر کوئی پڑھتا ہوگا، یاد بھی ہوگی، اسی کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، ان لدینا انکالا و جحیما. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں. اور کیسی بیڑیاں؟ یہ کس چیز کی ہیں؟ آگ کی بنی ہوئی. اور آگ کوئی معمولی دنیاوی نہیں، بلکہ وہ جہنم کی آگ. اور پھر اس گنہگار کے لیے کھانے کا انتظام بھی اللہ نے کیسا کیا، اس کا بھی بالکل کلیئر بیان قرآن میں اللہ نے کر دیا کہ بندہ پھر یہ نہ کہے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہ مولا یہ تو ہمیں معلوم نہ تھا، ورنہ ہم ہمیشہ نیک کام کرتے. رب نے کہا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. برکتی آگ والی بیڑیاں تو ہیں، لیکن ساتھ میں ان کا کھانا اتنا سخت، غذا اتنی سخت ہے کہ گلے سے اترنے میں وہ گلے میں پھنس جائے گی. تھوہر، کانٹے دار درخت پھنس جائے گا، اور پھنسے گا تو کتنا سخت. اور پھر پینے کے لیے پانی کیا دیا جائے گا؟ دوسری آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا کہ وہ ابلتا ہوا پیپ، کھولتا ہوا پانی. اس گنہگار کو جب کھولتا ہوا وہ پانی جب دیا جائے گا، اس کی کیفیت یوں ذکر کی گئی کہ جب وہ اس پیالے کو صرف اپنے منہ کے قریب کرے گا، اس پیالے کے اندر سے جو گرمی نکلتی ہوگی، بس اسی کی گرمی کے سبب پورا ہونٹ نیچے چلا آئے گا. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ. ہارون رشید کا نام سنا ہوگا آپ نے، خلیفہ ہارون رشید. خلیفہ ہارون رشید جب حج کے زمانے میں حج پر گیا تو ساتھ میں ایک بزرگ تھے فضیل بن عیاض. فضیل بن عیاض الگ ہیں، فضیل بن عیاض. حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد توجہ کرنا ان الفاظ پر، اس لیے کہ آج
بوڑھے سے لے کر جوان تک اور جوان سے لے کر بچوں تک، نیچے سے گنے یا اوپر سے آپ تفصیل کو گن لیں، ہر کوئی دنیا کی ہوس کے اندر اتنا ملوث ہو چکا کہ اللہ کے گھر کو اتنا ویران کر دیا کہ بندے کو پتا ہی نہیں کہ مجھے ایک دن موت کا فرشتہ آ کر دستک دے گا اور پھر عذاب قبر میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہ ہر کسی کے دل و دماغ سے خالی ہوتا نظر آتا ہے۔ فضیل بن عیان کو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے کسی بزرگ سے ملنے لے چلو، تو فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں سفیان بن عینیہ کے پاس لے گیا۔ ان کی ملاقات کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ کیا ان کے اوپر کوئی قرض ہیں، یعنی کسی کا لینا دینا باقی ہو تو دے دو۔ فضیل بن عیان کہتے ہیں کہ یہ ختم ہوا، تھوڑی دیر آگے گئے تو پھر خلیفہ ہارون رشید نے یہی الفاظ دہرائے کہ ابھی مجھے اور تمنا ہے کہ کسی اور بزرگ سے ملوں۔ تو خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ جو بزرگ فضیل بن عیان تھے وہ کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ اس زمین پر فضیل بن عیاض بھی رہتے ہیں، کہ چلو میں ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ فضیل بن عیاض کے گھر جا کر جب دستک دی ہے، گھر میں ایک دیا جل رہا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا گھر کے اندر، لیکن گھر سے آواز آتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کی آواز اور صدائے بلند تھی۔ دستک دی گئی تو فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ بتاؤ کون ہو، یعنی سوال کیا گیا، آنے والے سے پوچھا گیا۔ اگر کوئی ہمارے یہاں کوئی صرف ایک ایم ایل اے آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ میرے یہاں وہ آتا ہے۔ یہاں فضیل بن عیاض کے گھر اپنے وقت کا خلیفہ ہارون رشید جو تخت کا مالک ہے وہ دستک جا کر دیتا ہے، اور وہ نہیں دیتا بلکہ ساتھ میں جو بزرگ ہیں ان سے وہ کہتا ہے کہ بزرگ سے دستک دی جائے۔ پوچھا گیا کہ آنے والا شخص کون ہے، تو پلٹ کر جواب ملا کہ خلیفہ ہارون رشید وہ آپ سے ملاقات کا متمنی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زیارت کریں۔ فضیل بن عیاض نے قرآن بند نہ کیا، دیا نہ جلا دیا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ خلیفہ سے مجھے کیا مطلب، خلیفہ سے مجھے کیا مطلب، اور خلیفہ کو مجھ سے کیا طلب۔ سوال دیکھیں آپ، ادھر سے طلب تھی کہ فضیل بن عیاض کو دیکھنا ہے، لیکن یہاں فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ خلیفہ کو مجھ سے کیا مطلب، مجھ سے کیا طلب، اور مجھے خلیفہ سے کیا مطلب۔ پھر ادھر سے جواب پلٹ کر آیا کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اے فضیل ابن عیاض کیا تم نے نہ سنا کہ عبادت کے اندر اپنے آپ کو ذلیل نہ کر دو۔ تو ادھر سے پلٹ کر جواب ملتا ہے، فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس رب کا بندہ ہوں جس نے ہزاروں نعمتوں سے مالا مال کیا، اس کی شکر گزاری ہر وقت بندے کی زبان پر ہو۔ ادھر سے منتیں ہو رہی ہیں کہ خلیفہ آپ سے صرف ملاقات چاہتا ہے، ادھر سے پھر دیا بجھا دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ روشنی اور زیادہ کی گئی، دیا بجھا دیا اور پھر اندھیرے میں سلام کیا گیا۔ تو خلیفہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت فضیل بن عیاض نے جب اس کا ہاتھ پکڑا ہے تو اتنا نرم و نازک تھا کہ روئی سے بھی زیادہ نرم تھا خلیفہ کا ہاتھ۔ تو فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں اللہ کی پناہ کہ کیا یہ ہاتھ اس کے عذاب نار کو برداشت کر سکے گا۔ یہاں نصیحت ہو رہی ہے، اگر کسی امیر شخص کو نصیحت کی جائے تو کیا کہے گا کہ بس مولانا کو یہی فکر ہے۔ اگر کوئی پیر اگر اسے نصیحت کرے اس کا تو بس وقتی طور پر کہا جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب مرید بنتے ہو نا اس وقت پیر پہلے الفاظ یہی تو نکلواتا ہے کہ ہر پچھلے اور سب گناہوں سے توبہ کی اور اس پر میں قائم بھی رہوں گا۔
مجھے بتاؤ کہ کون ایسا سچا مرید ہے ابھی؟ اللہ ماشاء اللہ ہے کوئی؟ یہاں پر نصیحت ہو رہی تھی خلیفہ کو. یہاں تو اگر کسی بڑے کو نصیحت کر دے یا اسی منبر پر کھڑے ہو کر کوئی حق بیانی کی جائے تو پھر بات یہ ہوگی کہ یہ اچھا نہیں ہے, اسے تو اب کچھ کرنا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ ہمیں بزرگان دین کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے. فضیل ابن عیاض نے یہ خطرہ نہ مورا تھا کہ کون ہے سامنے, بلکہ ہاتھ پکڑا تو اب نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ, کیا یہ نرم ہاتھ اس کے عذاب نار کو برداشت کر سکے گا؟ بس یہ الفاظ نکلنے تھے. خلیفہ طیش میں نہ آیا بلکہ زار و قطار رونے لگا اور بے ہوش ہو گیا, اور جب ہوش میں آیا تو پھر کہنے لگا حضور مجھے پھر نصیحت کریں. کیا کہا؟ مجھے پھر نصیحت کریں. نصیحتیں ہوتی رہیں یہاں تک کہ ایک وقت آیا رخصتی کا, تو فضیل بن عیاض یعنی وہاں سے خلیفے کے جانے کا وقت آیا تو فضیل بن عیاض سے خلیفہ نے یہ کہا, خلیفہ نے فضیل بن عیاض سے کہا کہ آپ پر کسی کا قرض ہے؟ آپ پر کسی کا قرض ہے؟ اس سے پہلے پھر ایک نصیحت کی کہ کیا فضیل بن عیاض کی اس نصیحت کا ایک دوسرا جملہ فرماتے ہیں خلیفہ تمہارے چچا نے کیا حضور علیہ السلام سے یہ درخواست نہ کی تھی کہ مجھے کسی قوم کا امیر بنایا جائے, یعنی حاکم بنایا جائے؟ تو سرکار علیہ السلام نے یہی تو نصیحت کی تھی کہ میں نے تم کو تمہارے نفس کا حاکم بنا دیا, یعنی تم اپنی ذات کے حاکم ہو, اسے تم کنٹرول کر لوگے تو تم بادشاہ حقیقی بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہمیشہ جہاد میں رہتا ہے اپنے نفس کے ساتھ, لیکن اگر یہی نفس کا غلام اگر انسان بن گیا تو پھر یہ اللہ کے فرامین کے خلاف ہمیشہ قدم اٹھاتا رہے گا. فضیل ابن عیاض سے جب خلیفہ نے کہا کہ کوئی قرض ہے تو فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں ہاں مجھ پر قرض ہے. تو فرمایا کتنا ہے؟ کہا کہ مجھ پر میرے رب کا قرض ہے. کیا کہا؟ مجھ پر میرے رب کا قرض ہے. تو فضیل ابن عیاض کی بارگاہ کے اندر اشرفیوں سے بڑی ہوئی تھیلی, سونے کے سکوں سے بڑی ہوئی تھیلی خلیفہ نے فضیل ابن عیاض کے سامنے رکھ دی. تو اب جلال کے الفاظ سنے فضیل ابن عیاض کی کہ خلیفہ تم کو اتنی نصیحت کرنے کے باوجود تم مجھے اس بلا کی طرف بلاتے ہو جس کا ایک ایک حصے کا اللہ کے بارگاہ میں مجھے جواب دینا پڑے. آج اسی حصے کو کمانے کی غرض سے انسان نے اللہ کے فرامین کو ترک کر دیا. اللہ کا خوف دلوں سے چلا گیا اور انسان سمجھتا ہے کہ میں کامیابی کی طرف ہوں. تو آؤ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن آیت کریمہ اذا الشمس کورت واذا, وہاں سے جب شروع کیا تو تقریباً 8-10 آیتیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ تک جب آپ نے یہ تلاوت کی, اور تلاوت کا انداز تھا اذا الشمس کورت, جب سورج لپیٹ دیا جائے گا, یعنی قیامت سے پہلے یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا. وہاں سے آپ نے تلاوت کرتے کرتے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ پر جا کر جب آپ نے اختتام کیا تو اب حال کیا ہوا کہ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور اس پر جب پہنچتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ پر کہ جب نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں کھول دیے جائیں گے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المؤمنین عشرہ مبشرہ میں جن کا نام شمار, لیکن آپ جب اس پر پہنچتے ہیں تو اتنا زار و قطار رو پڑے کہ آپ بے ہوش ہو چکے. کیوں؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, نامہ اعمال کھول دیا جائے گا.
میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہے. جب کھولا جائے گا دفتر تو اس وقت ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا سوائے افسوس کے. یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا ایک دن مقرر ہے. قرآن کی تلاوت یہ ہر مومن کا شیوا ہونا چاہیے، لیکن آج مومن تو دور، بعض ایسے ہیں جنہیں کلمہ طیبہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا. ہم کہلاتے ہیں مسلمان. ہم خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہوں اور کہیں کہ ہمیں غیروں کی طرف سے پھنسایا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے مذہب پر عمل کرنا ترک کر دیا تو پھر یہ قوم ذلیل نہ ہو تو پھر کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ربیع بن خثیم علیہ الرحمہ نے آخری بار آیت کریمہ جب یہ تلاوت کی، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، ہر وہ جوان اور ہر وہ انسان جو بے نمازی ہے نا اور اپنے رشتوں کو توڑ رہا ہے، وہ غور کریں اس پر. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھیں گے تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگارنا. کس کا؟ آگ کا، جہنم کی برکتی ہوئی آگ کا جب چنگارنا اور جوش مارنا دور سے سنیں گے. حضرت ربیع بن خثیم نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو غور کرے وہ بے ہوش ہو پڑے تو کتنا بے ہوش. نماز ظہر، عصر، مغرب و عشاء یہ تمام قضا ہو گئی، اور اپنے محلے میں وہی امام تھے جو ربیع بن خثیم، وہی امام، لیکن ظہر سے لے کر عشاء تک انہیں ہوش تک نہ آیا. تمام نماز بے ہوشی میں گزر چکی تھی. اتنا اللہ کا خوف طاری ہو گیا. میں کہتا ہوں ہم نے ہزاروں خوف کی آیتیں سنی، ہزاروں عذابات اور زلزلے طوفانوں کو دوسری کنٹریز میں دیکھا پڑھا، لیکن کبھی ہم نے اس سے درس حاصل نہیں کیا. کبھی ہم نے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش تک نہ کی. کیا ہم اس بڑے زلزلے کو دعوت دینے کے انتظار میں ہیں کہ ایک بڑی سونامی پھر آئے اور ہماری اولادوں کو بہا کر لے جائیں، اس کے بعد ہم پھر توبہ اور استغفار کریں گے؟ میں کہتا ہوں اس عذاب کو دعوت دینے سے پہلے اس رب کو راضی کر لو جو قادر و قیوم ہے، جو بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، جو مصیبتوں سے دور رکھنے والا ہے. یاروں بہت قریب ہے قیامت، بہت قریب ہے. انتظار نہ کرو، بلکہ اس وقت کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے، امام عشق و محبت کہتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گئے. یعنی قیامت میں مانیں گے نا تب بھی پھر مانا نہیں جائے گا. اس لیے یہی ہے سب کچھ، مان لو. اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، اور توبہ سچی اس طرح کر لیں کہ وقت چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، ہر حال میں زبان پر شکوہ نہ ہو بلکہ شکر ہو. اللہ کا شکر ہونا چاہیے، چاہے کیسا بھی ہو دور گزرتا ہو، ترقی کا ہو، تنزلی کا ہو، فقیری کا ہو، کوئی بھی دور آئے ہمیشہ راضی برضائے الہی ہونا چاہیے. اس لیے کوشش کریں کہ اس دل کے اندر رب کا خوف پیدا کریں، در گزر والا دل بنائیں، نرم دل پیدا کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اکڑنے والا ہمیشہ اکڑا رہتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت پر جب پھل آتا ہے نا وہ اکڑتا نہیں ہے، وہ جھک جایا کرتا ہے.
تو قابل انسان اور طاقتور انسان کی دلیل یہ ہے کہ وہ اکھاڑے میں پچھاڑنے والا طاقتور نہیں ہے، بلکہ اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے دل کو نرم کرنے والا اور ہر ایک سے درگزر کرنے. یہ بڑی کہنے میں بہت آسان بات ہیں، لیکن عمل کرنے میں بڑا دشوار ہے یہ راستہ. لیکن جو عمل کر گیا تو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر اس سے بڑا محبوب بھی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا محبوب بھی کوئی نہیں. اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو عمدن سہوا لفظا معنی کوئی خطا ہو رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.